اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید محمد کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل THK بائی کامران شاہ۔ آج میرے بھانجے کی شادی تھی تو گھر میں شادی کا ماحول تھا، تو سوچا کہ کیوں نہ آپ سے شادی کے موضوع پر بات کی جائے۔ ہمارے گھروں میں ہر جگہ شادی کے فنکشن سب کے گھروں میں آتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں شادی کا فنکشن بہت بڑا کاسٹلی اور بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ایک سوشل بیہیویئر ہے کہ شادی ہمارے گھر میں ہو تو ہمارے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، شادی کسی کے گھر میں ہو تو اصول کچھ اور ہوتے ہیں۔ جو چیز ہم شادیوں پہ دوسروں کے لیے حرام سمجھتے ہیں، ہمارے اپنے فنکشن میں حلال ہوتی ہیں۔ ہم اپنے لیے ہر وہ چیز حلال سمجھ رہے ہوتے ہیں جو دوسرے کے لیے ہم حرام سمجھتے ہیں۔ یہ ہم نے جنرل ایک پالیسی بنائی ہوتی ہے۔ مثلا ہمارے گھر کے باہر اگر کوئی اور شادی کا فنکشن کر رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے اور ہمارے کانوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم اسے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہمارے گھر میں فنکشن ہوتا ہے تو وہی ڈھول ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ میوزک، ڈیک، پیسے لٹانا، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، سڑک پہ آتش بازی کرنا، شور و غل کرنا، رات کو لیٹ نائٹ تک فنکشن کرنا، ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو جنرلی ہم دوسرے کے لیے تو حرام سمجھتے ہیں، اور جب ہمارے گھر میں فنکشن ہو تو وہ سب ہمارے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ سوچنے کا معیار بدلنا چاہیے، بدلنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز دوسرے کے لیے تو غلط ہو اور ہمارے لیے صحیح ہو۔ اور اصل بات جو سوچنے کی ہے ہمارے معاشرتی اعتبار سے، اس بیہیویئر کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہم اس طرح کی رسمیں جو برِ صغیر پاک و ہند میں رائج تھیں، یا جو سراسر ہمارے مسلمانوں کے لیے کسی طور بھی جائز ہی نہیں ہیں، کیا وہ ہمیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا، وہ صحیح بھی ہیں کہ نہیں؟ جب ہمارے گھر میں کوئی شادی آ جائے تو ہم بلا سوچے سمجھے بہت ساری ایسی باتوں کی تقلید کرتے ہیں جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ اب کوئی ایسی چیز ہے تو نہیں جس کو میں آپ کو بتاؤں جی یہ رسم، یہ فنکشن، یہ چیز سب کچھ سب کو پتہ ہے۔ مقصد سوچنے کا، پوائنٹ آؤٹ کرنے کا یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اندھی تقلید میں ہر طرح کی رسم، ہر طرح کا فنکشن کرتے ہیں۔ کیا ضروری ہے؟ ہمارے پاس ایک لاجک ہوتی ہے کہ ہم کر رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس ضرور وسائل ہوں گے، آپ ضرور کر سکتے ہوں گے، لیکن سوچنا یہ کہ اس کا معاشرے پہ اثر کیا پڑے گا۔ کیا سارے وہ کر سکتے ہیں؟ کیا سب کے پاس وہ وسائل ہیں؟ ہم تو اپنی طرف سے اپنی خوشی کر رہے ہیں، گھر کے باہر ڈھول ڈھماکہ کر رہے ہیں، بارات پہ پیسے لٹا رہے ہیں، مختلف قسم کی رسموں میں بڑا لین دین کر رہے ہیں۔ جی لڑکے والے نے یہ رسم کرنی ہے تو یہ لین دین، لڑکی والے نے یہ رسم کرنی ہے تو یہ لین دین۔ لیکن وہ سب جب ہم معاشرے میں دکھا رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، تو اس بندے پہ کیا اثر پڑے گا جو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، جس کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں؟ جو یہ سب دیکھ رہا ہے اس کے دل میں بھی تو یہ بات آئے گی کہ کاش میرے پاس بھی سب کچھ ہوتا، میں بھی کرتا۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ غریب آدمی بغیر سوچے سمجھے قرض اٹھاتا ہے، ان رسموں کو پورا کرنے کے لیے، ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جو قطعاً ضروری ہی نہیں تھیں، وہ ان کی پیروی کرتا ہے، اور وہ ادھار پہ کہیں سے پیسے اٹھا کے مشکل میں چیزیں، رسمیں پوری کرتا ہے۔ اب اس کو آپ کسی غریب کے گھر میں بیٹی کے جہیز دینے کا مسئلہ دیکھ لیں، مہندی دیکھ لیں، مائیوں دیکھ لیں، جوتا چھپائی، دودھ پلائی، بہت ساری رسمیں ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کون سا مسئلہ ہے، گھر کے اندر کر رہے ہیں تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے، بعض اوقات ساتھ ہی بیٹھے ہوئے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہ نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔
لیکن وہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، ان کے نہیں تو ان کے بچوں کے پیدا ہوتی ہے، پھر ان کے بچے ان کو مجبور کرتے ہیں جی ہماری شادی ہی کریں. تو یہ آگ لگائی ہوئی کس کی ہوتی ہے؟ ہم پڑھے لکھے نام نہاد باشعور لوگوں کی. کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو کریں گے اس کی تقلید معاشرہ بھی کرے گا تو پھر معاشرہ صحیح کیسے ہوگا؟ شادی جتنی سادی ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. بیٹی والے سے جہیز لینا کسی صورت اچھا نہیں ہوتا. ان رسموں کے پیچھے جانے سے معاشرہ ایک غلط طرف چل پڑے گا. ہم نہیں سوچ رہے. ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں خود بہتر ہونا چاہیے. ہم کر سکتے ہیں. وہ جو پیسے آپ نے ان رسموں پہ لگا کے نام نہاد اپنی ٹور بڑھانی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ وہی پیسہ، آپ کے پاس وسائل ہیں تو اس نئے جوڑے کو دیجئے جو زندگی شروع کر رہا ہے، وہ اپنی کسی خواہش میں لگائے، کسی خوشی میں لگائے. کیا فائدہ ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے فنکشن کر کے اپنے اچھے کھاتے پیتے لوگوں کو ہی بلا کے کھانا کھلا رہے ہیں. ضیافت کرنا اچھی بات ہے، کھانا کھلانا اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ معاشرے کی غلط تقلید بن جائے تو اچھا نہیں ہے. اگر اس سے معاشرے میں کوئی برائی پیدا ہو رہی ہے تو اچھا نہیں ہے. کھلانا ہے چپ کر کے وہی پیسے کسی غریب کے گھر راشن دیجئے جس کا ثواب ہوگا، فائدہ ہوگا ڈیفینیٹلی. وہ پیسے اس جوڑے کو دیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس جوڑے کے پاس ایسے وسائل بھی نہ ہوں کہ وہ کچھ اچھی طریقے سے کہیں کھا پی سکے، پھر سکے، کوئی کاروبار کر سکے، اس کے کام آ جائیں گے. سوچ بدلیے، معاشرہ بدلیے. باتیں مشکل ہیں لیکن ایک دفعہ سمجھ آ جائے، اگر ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. شادیوں کو سادہ کیجیے. اپنے جتنے بھی وسائل ہیں ان کو صحیح سمت میں لگائیے. معاشرہ ہم نے بنانا ہے، ہم نے معاشرے سے نہیں بننا. ہم ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. ہم انتظار کرتے ہیں دوسرا ٹھیک ہوگا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، ہم ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا. ہمیں وہ تقلید معاشرے کو دینی ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. بات بری لگی ہو، دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو لگا ہو کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو معذرت خواہ ہوں. اچھی لگے بات، دل کو لگ جائے، عمل بھی کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے. ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ اچھی بات پھیل سکے. چینل کو سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کا بھائی، آپ کا دعا گو، کامران شاہ. اللہ حافظ.